نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن حکیم فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم فرقان حمید میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور اس آیت مقدسہ سے ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اور نماز فرض ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا، کوئی نماز کا انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ ایسا عمل ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی اور مساوات پیدا کرتا ہے کہ امیر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور غریبوں کو دیں، اور غریب اس سے اپنے معاملات حل کریں۔ اور زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ تو یہ مال کی زکوٰۃ دینا، یہ اپنے ہی مال کو محفوظ کرنا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے، اللہ رب العزت دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مسلمان کی حاجت روائی بھی ہوتی ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اب مال کی زکوٰۃ اگر نہ دی جائے تو مال کا بھی نقصان ہے اور ہمارا بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری اس میں کوئی مال ضائع ہوا تو وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوا، کہ مال جو زکوٰۃ تباہ ہو جاتا ہے، کبھی جل جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، تو اس میں ذرا ہم غور کریں تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کہیں مال کی زکوٰۃ سرے سے دی ہی نہیں ہے، اور کہیں دی ہے تو اس میں زکوٰۃ دینے میں کمی کر دی ہے۔ تو مال اس کی زکوٰۃ دینا، پوری زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے۔ اگر اس زکوٰۃ میں سے ہم کچھ کم کر لیتے ہیں تو وہ جتنا بھی مال کم کریں گے، جو زکوٰۃ دینا تھا نہیں دیا، تو وہ مال جس میں بھی ملے گا وہ سارے مال کو جو ہے تباہ کر دے گا۔ اگر آپ 100 روپے بھی کم دیں گے زکوٰۃ تو وہ 100 روپے اگر وہ آپ کے 10 لاکھ روپے میں مل گئے تو وہ 10 لاکھ کو برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ ہماری نکلتی ہے اس مال پر جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، گھر کا سامان، مثلا ایک فریج ہے استعمال کا، دوسرا پیک رکھا ہوا ہے، تو اس پیک فریج پر جو ہے اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نکلے گی۔ اسی طرح سونے چاندی پہ زکوٰۃ نکلتی ہے، ان کا نصاب جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، اور رقم کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی رقم، اس پر پورا سال گزر جائے، اتنا مال ہو اور پھر اس پہ پورا سال بھی گزر جائے تو پھر صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح مال تجارت پر اس پہ بھی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تجارت کا سامان رکھا ہوا ہے، دکان ہے، کوئی گودام ہے، اس میں مال رکھا ہوا ہے۔ اب اس کا اعتبار کب سے ہوگا؟ صاحب نصاب ہم کون سی تاریخ سے حساب لگائیں گے؟ تو
اسلامی تاریخ جو قمری تاریخ ہے، چاند کی تاریخ، اس سے ہم حساب لگائیں گے۔ مثال کے طور پہ ابھی جیسے 15 شعبان گزری، 15 شعبان کو ہمارے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے۔ اب اس 1 لاکھ پر ہم پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو پورا سال جب گزرے گا، آئندہ 15 شعبان جیسے ہی آئے گی تو ہم صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ اب اس مال پہ ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس سامان تجارت آ گیا اتنی مقدار میں کہ اس پر زکوٰۃ بن جائے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نکالنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے بہت ساری چیزوں پر نکلتی ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے جمع کر کے رکھی ہوتی تھی۔ مثلا کسی نے جو ہے حج کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے، اب وہ کہے کہ مجھے حج کرنا ہے اس پہ، لیکن حج پہ نہیں گیا، اس دوران اس کا سال پورا ہو گیا، اب اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے اس پر۔ یہ نہیں بولے گا کہ میں نے تو یہ حج کے لیے رکھے ہیں، اس مال پہ اس کو زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کے لیے جہیز کا سامان رکھا ہوا تھا، تو وہ جہیز کا سامان جو ہے اس پر اگر سال گزر جاتا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اب اس پہ سال گزر گیا تو اس پہ بھی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بونس ملتا ہے کہ کمپنیوں کی طرف سے، بہت سی کمپنیاں دیتی ہیں سال میں ایک بونس، تو وہ بونس اگر آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ مالک بن گئے اس کے، تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو وہ آپ کے سال پورا ہونے سے پہلے اگر وہ آپ کے مال میں شامل ہو گیا تو پھر ٹوٹل مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن اگر وہ آپ کو ابھی نہیں ملا ہے، سال پورا ہو گیا، آپ نے زکوٰۃ نکال دی، پھر بعد میں وہ ملا ہے، تو پھر وہ آئندہ سال اگر وہ پیسے رہتے ہیں تو پھر اس میں آئندہ سال زکوٰۃ نکلے گی۔ اسی طرح بینک میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں، اب اس کی زکوٰۃ کا بھی ایک الگ ہی نظام ہے کہ بینک میں ہمارے مثال کے طور پہ جو ہے 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، تو اب اس پہ ہم چاہیں تو اسی سال نکال دیں 10 لاکھ کی زکوٰۃ، ورنہ پھر یہ بینک کی جو رقم ہے جمع، یہ قرض کی طرح ہے، اور قرض کا حساب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ اس طرح نکلے گی کہ جب وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں آئیں گے اور اس کی مقدار ہے 5واں حصہ، مثلا 50,000 پہ 10,000 روپے اگر آپ کے ہاتھ میں آ گئے، آپ نے کسی کو 50,000 دیے تھے، اس نے 10,000 آپ کو دے دیے، تو اس 10,000 پہ آپ زکوٰۃ نکالیں اگر سال گزر گیا، اور وہ آپ کے سارے مال میں اگر مل جاتا ہے تو پھر ٹوٹل مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک بندہ 15 شعبان کو صاحب نصاب ہوا، اور اگلے سال جب 15 شعبان آئی تو اب اس کا نصاب پورا ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب اس کو کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ نکالنی ہے؟ جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مثلا اس کے پاس سونے کے زیورات بھی ہیں، اس کے بعد مال تجارت بھی ہے، اس کے بعد پرائز بانڈ بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد بینک میں جو ہے کیش بھی پڑا ہوا ہے، اس کے بعد گھر میں بھی کچھ کیش پڑا ہوا ہے، تو اس سب کو ایک جگہ جمع کرنا ہے۔ یعنی آپ جمع کرنے کا مقصد کہ اس کو لکھ رہے ایک جگہ کہ اتنا زیور ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنے پرائز بانڈ ہے، اتنے بینک میں پیسے ہیں، ان کا اماؤنٹ یہ بن رہا ہے۔ اب اس ٹوٹل اماؤنٹ پہ ہمیں 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، مطلب 100 پہ 2.5 روپے، لاکھ پہ 2.5 روپے، تو 1 لاکھ ہے تو 2.5 روپے میں نکالنے، 2 لاکھ ہے تو اس پہ 5,000، 4 لاکھ ہے تو اس پہ 10,000، تو اس طرح آپ اس کو جمع کرتے جائیں جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں۔ کسی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہیں تو پھر وہ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالے گا 1 کروڑ پہ، اگر اس سے کم ہے 50 لاکھ ہیں تو اس کا آدھا حساب کر لیں، 2.5 لاکھ کا نفس کر دیں، تو اس طرح 2.5% کا حساب لگا کے ٹوٹل مال پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ فقی اعظم ہند حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب فرماتے ہیں کہ آسانی اسی میں ہے کہ جتنے روپے جمع ہوں سب کی زکوٰۃ
سال بسال دیتا رہے، معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے اور وارثین زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، یا شیطان ان کو بہکا دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بینک میں آپ کے پیسے جمع ہیں نا، تو آپ ہر سال بینک کے پیسے جو ہیں اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں، ورنہ تو اس کا حکم تو یہی ہے کہ واجب اس پر جب ہوگی جب اس کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں گے۔ بینک کو ہم نے ایک قرض دیا ہوا ہے، بینک میں جو ہم نے پیسے جمع کرائے ہیں وہ ایک قرض ہے، اور قرض پر زکوٰۃ اس طرح دی جاتی ہے کہ جب قرض کا 5واں حصہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، جب اور زیادہ آ جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، تو ٹوٹل جتنا آ جائے اس پہ پھر زکوٰۃ۔ تو بینک اصل میں جو ہے ہمارے پیسے لے کے وہ ایسے ہی رکھتا نہیں ہے، وہ اس پہ کاروبار کرتا ہے، اس نے ہم سے ادھار لیے ہوئے پیسے، وہ بینک جو ہے ہمارا مقروض ہے۔ اب قرضے کی یہی صورت بنتی ہے کہ جب پیسے ہاتھ میں آئیں گے آپ کے 5واں حصہ، مطلب لاکھ روپے پہ آپ کے 20,000 روپے آپ کے ہاتھ میں آ گئے تو 20,000 کی زکوٰۃ نکال دیں۔ لیکن مفتی شریف الحق امجدی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں سہولت ہے آپ کی کہ آپ جو ہے ہر سال زکوٰۃ نکالتے رہیں تو آسانی ہے، ورنہ آپ کے پیسے جو تھے جب وہ 10 سال کے بعد ملیں گے تو 10 سال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی، ایک ساتھ ساری زکوٰۃ جو ہے نکالنی پڑے گی، تو اس صورت میں آپ کو ذرا مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ بہتر ہے کہ ہر سال، اچھا کمیٹی ڈالی جاتی ہے، بی سی ہوتی ہے، تو بی سی کا حکم جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ پوری کمیٹی ملنے کی صورت میں اس کی بھری ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہوگی، جتنی رقم بھرنا باقی ہے وہ نصاب میں شامل نہیں ہوگی، اس پر ایک طرح سے قرض ہے۔ ابھی آپ نے کمیٹی ڈالی، 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی، ابھی آپ نے مثال کے طور پر 5,000 بھرے تھے، آپ کا نمبر آ گیا، کھل گئی کمیٹی، 1 لاکھ مل گئے، تو وہ 1 لاکھ روپے مل گئے آپ کو، تو اس پر پورے 1 لاکھ پہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو 5,000 بھرے تھے اس پہ آپ کی زکوٰۃ ہے، اس کو شامل ہے، نصاب کریں، اپنے مال میں ملائیں اور اس پہ زکوٰۃ دیں۔ جب آپ اگلے سال زکوٰۃ نکالیں گے تو وہ کمیٹی آپ نے اگر آدھی بھر دی ہے، 50,000 بھر دی ہیں، تو اب 50,000 کی زکوٰۃ نکلے گی۔ جتنے پیسے کمیٹی کے بھر چکے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کی کمیٹی کھل چکی ہے، پیسے زیادہ مل گئے ہیں، تو پورے کی زکوٰۃ نہیں ہے، جتنے بھرے ہیں اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر آپ کی کمیٹی ابھی کھلی بھی نہیں ہے، آپ بھر رہے ہیں، تو جتنے پیسے آپ نے بھر دیے اس کا حساب لگائیں، اس کی زکوٰۃ آپ جو ہے نکال دیں۔ تو یہ بھی ایک قرض کی صورت ہے کہ وہ ہمارے اوپر قرضہ ہوتا ہے، ابھی ہم نے جو ہے بھرے نہیں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اس کا ایک جو ہے آپ حساب لگا سکتے ہیں، ایک چارٹ بنا لیں گھر میں، اور اس میں ایک طرف لکھ دیں وصول ہونے والی رقم، اس کو لکھ دیں، پھر بقیہ جو رقم باقی بھرنے والی وہ لکھ دیں، پھر ٹوٹل اماؤنٹ لکھ دیں، اور اس میں سے جو رقم ہمیں مزید دینی ہے اس کو مائنس کر کے جو ہم دے چکے ہیں اس پہ زکوٰۃ آپ نکال دیں۔ بی سی کی صورت یہ ہے۔ اسی طرح جو قرض دیا جاتا ہے، جس کو دیا گیا اگر وہ اسے ادا کرتا ہے تو نصاب باقی رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی سے 5 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے اور اب ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، تو اب ہم اپنا اماؤنٹ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں، جتنے بھی ٹوٹل پیسے ہیں اس میں سے پہلے 5 لاکھ مائنس کریں کہ وہ قرضہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اب 5 لاکھ مائنس ہونے کے بعد جتنے پیسے بچ رہے ہیں، اگر وہ پیسے اتنے بچ رہے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو پھر آپ اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے 5 لاکھ مائنس کرنے کے بعد، کیونکہ 5 لاکھ آپ کو قرضہ دینا ہے ابھی، تو اس کو شامل نہیں کریں گے۔ اسی طرح کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، 1 سال گزر گیا اس پہ، آپ نے اس کو مثال کے طور پہ آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دیے تھے، تو اس نے ابھی آپ کو نہیں دیا، تو آپ اس صورت میں زکوٰۃ آپ چاہیں تو نہ دیں، آپ پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پیسے مل جائیں گے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ایسے قریبی رشتہ دار ہیں کہ وہ دے دیں گے، تو آپ کی سہولت یہ ہے کہ آپ اس پہ زکوٰۃ نکال دیں، ورنہ جب آپ کو پیسے ملیں گے تو جتنے سال کی زکوٰۃ اس پہ بچتی تھی وہ سارے سال کی زکوٰۃ آپ کو ایک ساتھ دینی ہے۔
قرض کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لاکھ روپے قرضہ دیا کسی کو، تو اس نے آپ کو ریٹرن میں ابھی 10,000 روپے دیے ہیں، تو 10,000 روپے دیے تو یہ 5واں حصہ نہیں بن رہا، یہ جو ہے 2.5% ہوا ہے۔ تو قرض کی صورت یہی ہے کہ جب تک 5واں حصہ اس کا نہ ملے تو اس وقت تک آپ پہ واجب نہیں ہوتی زکوٰۃ دینا۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ پر اگر 20,000 روپے اس نے واپس کر دیے تو اس 20,000 یہ 5واں حصہ ہے، اس پہ جو ہے آپ زکوٰۃ دے دیں، وہ آپ پر واجب ہو گئی دینا۔ لیکن اگر آپ پورے مال کی دینا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر آخر میں آپ کو جب پیسے سارے مل جائیں گے تو سب کی ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو یہ قرضے کی صورت جو ہے آپ کو میں نے عرض کر دی۔ ایک کرنسی نوٹ پر جو ہے بہت زیادہ ہم جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں عموماً، اور سونے کا بھی جو اعتبار کر کے ہم جو نکالتے ہیں، سونا زکوٰۃ میں عموماً آج کل لوگ نہیں نکالتے، اس کا حساب لگا کے اس کی رقم ہی نکالی جاتی ہے۔ تو اس کے حساب سے آپ جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ ہمیں کس طرح زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کی کہ 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، یعنی لاکھ روپے پہ 2,500، لاکھ روپے پہ 2,500۔ ایسا لگ رہا ہے شاید آپ کے سر سے گزر رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی رپلائی نظر نہیں آ رہا نا، سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں آ رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے فضل صاحب بھی بیٹھے ہیں، آج کل فضل صاحب بھی جو ہے تھوڑا خاموش ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی دوسرا جو ہے بولتا نہیں، میں اکیلے ہی بولتا رہتا ہوں، تو تھوڑا سا جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ موجودگی ہے، ورنہ آپ سامنے والا سوچتا ہے کہ میں سنا رہا ہوں اور سامنے والے سارے صرف سن بیٹھے ہوئے، صرف سن نہیں رہے، سنیں، اوپر سے بات نکل رہی ہے۔ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا رپلائی دیتے رہا کریں تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل جو ہے اگر اس کو آپ دلچسپی سے لیں نا، بڑے دلچسپ ہیں، مزہ آتا ہے اس کو سننے میں، سیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ جو ہماری نشست چل رہی ہے، آپ جو بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنا مزہ آتا ہے۔ میں نے 25 منٹ دیے ہیں، اب 25 منٹ کے بعد کل بھی میں نے، پرسوں بھی، کل بھی میں نے یہ کہا کہ بھائی جس کو جانا چلا جائے اور جس کو سوال کرنا ہے وہ رک جائے۔ تو وہ 25 منٹ کے بعد جو سوالات شروع ہو گئے، شاید ہی کوئی ایک دو گئے ہوں گے، باقی سب بیٹھے رہے، اور سوالات اتنے کہ میں نے خود ہی معذرت کر لی کہ بہت ٹائم ہو گیا، اب کل مزید جو ہے، یعنی اتنی دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں بھی سوال کروں۔ تو آپ بھی جو ہے اس میں زکوٰۃ کورس میں آئیں، 3 دن ہمارے گزر چکے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے تفصیل سے، یہ جمعے میں اتنی تفصیل سے نہیں بتا سکتے، ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، اور اس میں اتنی تفصیل سے، ڈیٹیل سے نہیں بتایا جا سکتا، اس میں سوالات جمعے میں لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں زکوٰۃ کورس میں آپ آئیں، عشاء کی نماز کے بعد روزانہ ہی ہو رہا ہے، اور 25 منٹ کا دورانیہ، اس میں آپ اپنا سوال اگر لکھ کے بھی لے آئیں اپنے نام کے ساتھ، تو آپ کے نام کے ساتھ آپ کا جو ہے سوال پڑھ کے بتا دیا جائے گا کہ ہمارے فلاں بھائی نے جو ہے اس طرح سوال کیا ہے۔ تو ابھی بھی جو سوالات ڈائری کی کرتے ہیں لوگ، تو میں ان کے جوابات دے دیتا ہوں، تو اس میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ یعنی 25 منٹ کے اگر 40 45 50 منٹ بھی ہو رہے ہیں نا تو کوئی اٹھ نہیں رہا ہے، میں خود ہی منع کر رہا ہوں کہ بھائی اب بہت ٹائم ہو گیا، اب کل کے لیے باقی چھوڑ دیں، تو بڑی اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ سب کے لیے انتہائی اہم ہے، ساری زندگی کے لیے آپ کو فائدہ دے گی، اور یہ آپ دوسروں کو بتائیں گے، دوسروں کو بھی فائدہ دیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ پر جو ایک نصاب بنتا ہے وہ کتنے % بنتا ہے؟ 2.5%۔ تو 2.5% کو اگر ہم اپنے مال پہ کیلکولیٹ کریں تو 1,000 پہ کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ 1,000 پہ 100 روپے پہ 2.5 روپے، 1,000 پہ 25 روپے، 250 تو بہت ہو جائیں گے، 2.5% نکالنا ہے، 2.5۔ اچھا لاکھ پہ جو ہے وہ نکلے گی 2,500، لاکھ پہ 2,500۔ اس کا میں جو ہے نا ایک کتاب میں جو ہے ایک چارٹ بنا ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 100 روپے پہ 2.5 روپے،
ہاں وہی میں بتا رہا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں ابھی. اچھا 100 روپے پہ 2.5 روپے, 10 لاکھ روپے پہ 2,500 روپے, صحیح ہے. 1,000 روپے پہ 25 روپے, 10,000 پہ 250 روپے, 1 لاکھ پہ 2,500 روپے, اور 10 لاکھ پہ 25,000 روپے, 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ روپے. اچھا 10 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کو جو ہے 10 جگہ کر لیں 25,000 ہو گئے, 25 لاکھ ہو گئے 10 کروڑ پہ. 1 ارب پہ 2.5 کروڑ روپے نکلیں گے. اچھا ہر سال جو ہے نا زکوٰۃ بڑھتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار پچھلے سال ہم نے جو ہے نا زکوٰۃ میں 1 لاکھ روپے جمع کیے تھے, اب ہمارے زکوٰۃ جو ہے وہ 1.5 لاکھ بن گئی, زیادہ دینا پڑ رہا ہے. تو زیادہ کیوں دینا پڑ رہا ہے؟ آپ کا پیسہ بھی تو بڑھ گیا, یہ بھی تو دیکھیں نا. آپ صرف 50,000 کو دیکھ رہے ہیں, ادھر یہ نہیں دیکھ رہے آپ کا پیسہ کتنا بڑھ گیا. 50,000 نظر آ رہے ہیں. تو اس میں برکت ہوتی ہے. زکوٰۃ اگر آپ ایمانداری سے دیں, ہر ایمانداری سے زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ اگلے سال اپنی زکوٰۃ زیادہ دے گا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. تو اب اس کو جو ہے آپ نے یہ کر لیا 2.5%, اس کو آپ اس طرح کریں کہ ایک آپ کا اماؤنٹ ہے, تو اس کو ہمیں ایک فگر نکالنا ہے کہ ہماری زکوٰۃ کتنی نکل رہی ہے. تو جو بھی اماؤنٹ ہے ٹوٹل اماؤنٹ کو 40 سے آپ جو ہے ضرب دے دیں, آپ کا جو ہے بالکل ایکوریٹ فگر آ جائے گا سامنے. مثال کے طور پہ جو ہے آپ کے 50,000 اور 500 روپے ہیں, اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 40 سے, تو آپ کا جو ہے یہ فگر آ گیا 1,262 روپے. یعنی ایسا بیچ کا اماؤنٹ ہے. اب آپ نے بڑا اماؤنٹ تو سمجھ لیا کہ بھائی 1,000 پہ اتنی نکلنی ہے, لاکھ پہ اتنی نکلنی ہے, لیکن جو ہے وہ بیچ کا اماؤنٹ آ جاتا ہے 10,05,555 روپے آپ کے پاس ہیں. اب آپ کو کیسے زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو سارا یہ جمع کریں اور اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں, آپ کا بالکل فگر سامنے آ جائے گا. بالکل آسان سا 2 منٹ میں جو ہے آپ کی ساری زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے کس طرح نکالنے. اچھا آج کا جو ہے وہ آپ کو میں نے نصاب بتایا آپ کو کہ 52.5 تولہ چاندی اس کا نصاب بنے گا, اور 7.5 تولہ سونا, اور مال تجارت یا حاجت اصلیہ سے زائد مال, یہ 4 چیزیں ہو گئیں. مویشی کا الگ حساب ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے جو ہے ابھی یہاں پہ شہروں میں مویشی سے یا کھیتی باڑی سے اتنا واسطہ نہیں ہوتا. تو جو ہماری چیزیں ہیں اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں. اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے, چاروں چیزیں جو ہے یہ ہیں, اس میں سے دوسری جنس جب شامل ہو جائے گی تو پھر نصاب چاندی کی طرف چلا جائے گا. صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا پورا ہونا ضروری ہے, صحیح ہے. اگر 7 تولہ سونا ہوگا 7.25 تولہ ہوگا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے 7 تولہ سونا تو وہ تو بہت اماؤنٹ بڑھ گیا ہے. اور چاندی کا جو اماؤنٹ ہے وہ اس وقت جو چاندی چل رہی ہے اس کے ریٹ کے حساب سے آج کا جو 52.5 تولہ چاندی کا میں نے ابھی ریٹ نکالا تھا, تو یہ بن رہے ہیں آپ کے 72,503 روپے. یعنی آج کے حساب سے جو صاحب نصاب بندہ بن جائے گا 72,503 روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ صاحب نصاب ہو گیا. اس پہ پورا سال گزر گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. سونا 1 تولہ ہے کسی کے پاس, اس کے ساتھ جو ہے ایک اس کے پاس انگوٹھی بھی ہے چاندی کی. اب کیا ہوگا؟ اب دونوں کو ملائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی کا اگر وزن بڑھ گیا یعنی پیسے بن گئے تو اس پہ زکوٰۃ نکلے گی. اب 1 تولہ سونا جو ہے اس وقت وہ 1,10,000 سے اوپر چل رہا ہے. تو اگر 1 تولہ سونا ہے, ایک چاندی کی انگوٹھی بھی ہے, چاندی کی انگوٹھی کی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن ایک انگوٹھی نے اس سونے کے جو ہے سارے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی, کیونکہ اماؤنٹ اتنا بن گیا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے. 72,503 روپے یہ آپ کا نصاب ہے. اسی طرح آپ گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں آپ ان کو سمجھائیں. گھر کی خواتین عموماً زکوٰۃ نہیں نکالتی, ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں, وہ کہتی ہیں ہم کوئی کما تھوڑی رہے, ہم کہاں سے نکالیں, ہم کوئی جاب کرتے ہیں, تو وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, اس کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی, اس کے ہاتھ میں موٹے موٹے کنگن تھے سونے کے.
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکی سے کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو قیامت کے دن یہ کنگن سونے کے آگ کے بنا کر تمہیں پہنا دیے جائیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کو تو نہیں پسند کرتی میں۔ تو اس نے فوراً جو ہے وہ کنگن اتارے اور حضور کی بارگاہ میں رکھ دیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو دیے میں نے۔ سونے کے جو ہے کنگن اگر اس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ قیامت کے دن آگ کے بنا کے پہنا دیے جائیں گے۔ تو یہ اپنی خواتین کو سمجھائیں کہ ان کے پاس اگر کچھ اماؤنٹ ہے، اگر 1 تولہ 2 تولہ سونا ہے، ایک سیٹ 2 سیٹ ان کے پاس ہے، اس کے ساتھ اگر ان کے پاس 500 روپے بھی پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ سال گزر گیا تو اب وہ صاحب نصاب ہے، ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ چاہے اس کے ساتھ اگر چاندی کا ایک رنگ بھی ہے ان کے پاس اور سونا 1 تولہ ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جائیں گی سال گزرنے پہ۔ تو یہ چیزیں اگر ایک جنس ہو تو پھر اس کا الگ حساب ہے، یعنی چاندی صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ، صرف سونا ہے کوئی اور چیز نہیں ہے تو 7.5 تولہ، صرف مال تجارت ہے تو وہ چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے بنے گا، یعنی 72,503 روپے۔ تو یہ اس حساب سے جو ہے ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک جنس بہت کم ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دوسری جنس اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اگر 500 روپے بھی شامل ہو گئے دوسرے میں تو وہ صاحب نصاب۔ اب خواتین اگر نہیں نکال سکتی تو ان کی طرف سے ان کے شوہر دے سکتے ہیں، ان کے شوہر دے دیں ان کی طرف سے، ایک اس کو کیلکولیٹ کریں کہ اتنے پیسے بن رہے ہیں، صحیح ہے میں آپ کی طرف سے یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ کہیں صحیح آپ دے دیں، تو اب ان کی طرف سے زکوٰۃ ہو گئی، وہ گناہ گار نہیں ہوں گی۔ تو مرد جو ہے گھر کے خود دے دیں زکوٰۃ اپنی طرف سے۔ تو یہ عورتوں کو بھی زکوٰۃ نکالنی ہے اور لازمی نکالنی ہے اگر وہ صاحب نصاب ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو ہمارا جو ایک نصاب بنتا ہے، جس طرح جو فتاوی امجدیہ میں بھی لکھا ہوا ہے، بار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے، تو سارا یہ نصاب ٹوٹل جو ہے اسی طرح بنے گا سب کا۔ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، مال تجارت اور حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں، وہ میں نے شروع میں آپ کو بتائیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ایک فریج آپ کے استعمال میں، اوپر اگر کوئی صاحب ہے تو بچوں کو ذرا منع کریں، شور مچا رہے ہیں، تھوڑا سا آپ اٹھ کے تکلیف کریں، یہ بچوں کو ذرا منع کر دیں شور مچا رہے ہیں۔ تو آپ کا جو ہے حاجت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں، ایک فریج آپ کے استعمال میں ہے، دوسرا پیک رکھا ہوا ہے، آپ کا جو ہے ایک الماری آپ کے استعمال میں، دوسری ایسی رکھی ہوئی ہے، یا بیٹیوں کے جو ہے جہیز کا سامان رکھا ہوا اس پہ سال گزر گیا، حج کے لیے کسی نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اس پہ سال گزر گیا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو بیٹی کے جہیز کا سامان ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ بنے گی، اگر سال گزر گیا پورا، زیورات رکھے ہوئے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ بنے گی سال گزرنے پر۔ تو یہ تمام مسائل ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ نشست کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، 12 روزہ تربیتی نشست ہے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 25 منٹ کی یہ نشست ہوتی ہے، پھر اس میں آپ کے سوال جواب بھی لیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ سوال جواب کرتے ہیں، تو جو 25 منٹ کے بعد رکنا چاہتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اپنے سوالات کرتے ہیں، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو جب سوالات شروع ہوتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے 3 دن میں ابھی تک اٹھ کے کوئی نہیں جاتا، اتنی دلچسپی ہوتی ہے، اتنا جو ہے لوگوں کو مزہ آتا ہے سوالات پوچھنے میں، بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے جو آتے ہیں نشست میں، ایک اچھی تعداد آتی ہے، 3 دن ہو چکے ہیں تو ایک اچھی تعداد ہوتی ہے، تو 3 دن مزید زکوٰۃ کے چلیں گے، اس کے بعد پھر روزوں کے مسائل، تو آپ بھی اپنے سوالات اپنے نام کے ساتھ لکھ کے لے آئیں، جمع کرا دیں، تو اس نشست میں انشاءاللہ بتا دیے جائیں گے۔ آج بھی یہ نشست ہوگی، عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ نشست ہوتی ہے اور 25 منٹ کا اس کا دورانیہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔